وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مالک العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی عطیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنے منہ جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اس قوم کی تقدیر، اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جا سکتی جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ آئے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن، انسان اور آج کے حالات کے اوپر ہوگا، کیونکہ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جتنے بھی دینی اور دنیاوی مسائل ہوتے تھے وہ مسجدوں میں بیٹھ کر حل کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہوتا تھا تو وہ مسجد میں بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ اس سے ہمیں ایک چیز یہ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ جو فیصلے یا جو تبادلہ خیال بند کمروں میں کیا جاتا ہے اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں، اور جو فیصلے اور جو تبادلہ خیال، جو مشاورت اجتماعی طور پر اپنی عوام کے سامنے مسجدوں میں بیٹھ کر کی جائے یا اجتماع گاہوں میں بیٹھ کر کی جائے، اس کے لیے عوام کا ڈائریکٹ رد عمل ہوتا ہے اور اسی میں عوام کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چادریں تقسیم کی گئیں تو آپ کا قد مبارک چونکہ کافی طویل تھا، لمبا تھا، قدآور تھے، تو ایک چادر میں آپ کا سوٹ مبارک نہیں سل پاتا تھا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا جان، یہ ایک اور چادر جو مجھے عطا کی ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنا سوٹ مکمل کروائیں۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں سلوا تو لوں گا، لیکن اگر کل کو مجھ سے مجلس میں سے کسی نے عوام الناس میں سے سوال کر لیا کہ یہ دوسری چادر کہاں سے لائے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے عرض کی کہ بابا جان آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ دوسری چادر مجھے میرے بیٹے نے ہدیہ کی تھی۔ وہ وقت کے خلیفہ، وہ 22 لاکھ مربع میل کے اسلام کا پرچم لہرانے والے عمر، وہ دعائے رسول مراد رسول، ان کے تقوی کا عالم اور عاجزی کا اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور خلافت کے سرتاج ہونے کے باوجود آپ کے دور خلافت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کہاں سے لی ہے، یعنی کہ آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں جو بھی تمہارا حکمران بنے تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ تم نے اساسوں سے زائد چیز کہاں سے لی ہے، تمہاری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ایسا پوچھ لیا جائے تو ہمیں سلاسل پابند کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا ہے، کہ جس کے سامنے رب خود ہماری نامہ اعمال کی سزا ہمیں دینا چاہے تو کون ہے ایسا جو اس کو ٹال دے اگر اللہ ارادہ فرما دے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکم مادر میں قطرہ آب سے لے کر انسان کامل بننے تک جتنے تغیرات ہوئے وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہوئے، سب ہمارے علم میں ہیں۔ اسی طرح جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہمارے خدائی پہرہ دار اس کے اعمال نیک و بد کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ بلوغت کی طرف پہنچتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو نیکی کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور بدی کے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ کو یہود و نصارہ کفار کے ظلم و ستم سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر نعمت سے نوازا۔ اب اسی آیے مبارکہ کو لے لیں کہ اللہ نے فرمایا میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب کہ اس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ آج اس قرآن کی روح سے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں ڈھایا جا رہا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس کا موازنہ اس قرآن کی آیت سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم پر کون سی چیزیں مسلط ہو چکی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم ایک بھیڑ بکریوں کے جھرمٹ سے نکل کر ایک قوم بن جائیں تو خدا کی قسم آج بھی ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں اور اس میں اللہ ہماری مدد اور نصرت عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ کبھی ہماری مساجد میں ایسے تذکرے نہیں ہوئے، ہمیں ہمیشہ سے، اب میری 40 سال عمر ہے، ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے حضور کی شان ایسی ہے، ہمارے نبی کی زلفیں ایسی ہیں، ہمارے نبی کے دندان مبارک ایسے ہیں، حضور کا میلاد سنا، لنگر کھایا، گھر چلے گئے۔
محرم آ گیا تو ہم نے امام حسین امام علی مقام کے شہادت سنی، آپ کے مقامات و کمالات سنے، آپ کی کرامات سنی، آپ کے فضائل سنے، لنگر کھایا اور گھروں کو چلے گئے۔ پھر 11ویں شریف آ جاتی ہے، 11ویں شریف پہ ہم نے تلاوت کی، نعت پڑھی، لنگر کھایا، گھروں کو چلے گئے۔ قرآن کی باری آ جاتی ہے، قرآن خوانی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، سپارے پڑھے، لنگر کھایا، گھر چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کوئی فوت ہو گیا، اس کی کلخانی میں چلے گئے، کچھ گٹھلیاں پڑھی، کچھ کلمات پڑھے، ایسے بھی کلمات پڑھے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، لنگر کھایا اور گھر چلے گئے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان مبارک کے فضائل سنے، روزے رکھے نہیں رکھے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن افطاری کے وقت جہاں کہیں افطاری ہوئی، کسی نے افطار کا اہتمام کر دیا، ہم وہاں گئے، افطار والوں کے ساتھ شامل ہوئے، لنگر کیا اور گھر چلے گئے۔ ہم نے آج تک دین کو، قرآن کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اس دنیا میں، آقا علیہ السلام ہمیں کون سے راستے پر لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، سوئے کربلا چل پڑے، آخر وہ کون سا راستہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے جس پر چلنا پڑے گا، لیکن ہم نے تمام تر چیزوں کو پس پشت ڈال کر اپنی سمت بنا لی ہے، اپنی ایک لائن بنا لی ہے، اپنا ایک راستہ بنا لیا ہے، جسے دیکھو وہ اپنے ہی راستے پر چل رہا ہے۔ کوئی قرآن کے راستے پر نہیں چل رہا، کوئی دین کے راستے پر نہیں چل رہا۔ آج ہماری پستی کا سب سے بڑا جو عمل ہے، دخل ہے، وہ ہماری اپنی ذات کا ہے۔ ہماری پریشانیوں کو جو عمل دخل ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آج تک کبھی نظام مصطفیٰ، نفاذ مصطفیٰ، مصطفی انقلاب، مصطفی مشن کے لیے کوئی خدمت کی ہی نہیں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں بتایا قرآن کہتا کیا ہے۔ آئیے ذرا چلیں سورہ معاہدہ آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے موسیٰ، یہ بیت المقدس ہے، ہم نے اس کی فتح تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، تم جاؤ اپنی قوم کو لے کر اور ان سے لڑو، جب تم ان سے لڑو گے تمہیں فتح مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے قوم سے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ڈر کے نہ بھاگنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ کی مدد سے جب ہجرت کا ارادہ کیا، آپ نے جب اپنی قوم کو لے کر رخت سفر باندھا، جب آپ سمندر کے پاس پہنچے تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، آپ کو راستہ عطا کر دیا گیا، آپ اس راستے سے نکل گئے۔ جب اس راستے سے نکل گئے، فرعون کا لشکر پیچھے پہنچا، جیسے ہی وہ سمندر کے اس راستے کے عین درمیان میں پہنچا، دونوں سمندروں نے آپس میں مل گئے اور وہ قوم وہی فرعون قوم غرق ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو آپ وادی سینا میں فروکش ہو گئے، یعنی آپ نے 1 سال وہی قیام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ وادی سینا میں 1 سال قیام کیا۔ اسی اثنا میں آپ پر تورات عطا ہوئی، جو یہ تورات کتاب ہے نا، 4 کتابیں ہیں، انجیل، زبور، تورات اور قرآن۔ یہ تورات وادی سینا کے مقام پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی،
اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب کہتے ہیں جو سب کچھ دیکھ کر اور آ کر بتانے والے ہیں، مطلب آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آنے والا ہے، اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ 12 لوگوں کا ایک وفد آپ نے ملک شام روانہ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تمام وہ 12 کے 12 افراد ملک شام چلے گئے اور 40 روز وہاں انہوں نے قیام کیا۔ وہ 40 روز وہاں ٹھہرے اور 40 روز کے بعد تمام مشاہدہ کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد، حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد وہ سب واپس آئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 کے 12 افراد کو اکیلے میں بٹھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جو دیکھ کر آئے ہو، جو کچھ سن کر آئے ہو، جو مشاہدہ کر کے آئے ہو، جو جائزہ لے کر آئے ہو، اس تمام مشاہدے کو سب کے سامنے اس انداز سے بیان نہ کرنا کہ یہ لوگ اپنا حوصلہ ہار جائیں، یہ بنی اسرائیل کی قوم اپنا حوصلہ ہار جائیں، ہمت ہار جائیں۔ ان میں سے 10 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جا کر لوگوں کو صاف بتا دیا کہ جس ملک کے شام کی تم بات کر رہے ہو ہم وہاں کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے 10 لوگوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی قوت و جبورت، ان کے قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا انہوں نے کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے میرے موسیٰ، ان کے قد و قامت دیکھے ہیں، ان کا لب و لہجہ دیکھا ہے، ان کی طاقت دیکھی ہے، ان کا جبر دیکھا ہے، وہ تو بہت طاقتور ہیں، وہ تو ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ آپ، اور آگے سے کہا، بے باک ہو کر دھڑلے سے، جیسے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے فرمان کا پاس رکھا، نہ اپنے پیغمبر کی بات کا پاس رکھا، اور جواب میں کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا پہلے جا کر ان سے لڑیں، آپ اور آپ کا اللہ، آپ کا خدا پہلے ان سے جا کر خود لڑیں اور ان کو ملک سے پاک کریں، باہر کر دیں، نکال دیں، ملک آزاد کروا دیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں عزت کی روٹی چاہیے، نہ ہمیں عزت کی زندگی چاہیے، نہ ہمیں ایسے باغات چاہیے، نہ پانی سے چشمے سے ابلتے ہوئے پانی چاہیے، ہمیں ایسی کوئی آسائش و آرائش نہیں چاہیے۔ ہم واپس اپنے ملک جائیں گے، مصر جائیں گے، جہاں پر ذلت کی، غلامی کی زندگی تو ہے لیکن موت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں کوئی مارنے والا نہیں ہے، ہم غلام بن کر رہ لیں گے لیکن موت سے بچے رہیں گے۔ دوسرے 2 نقیب جو 12 لوگ بھیجے تھے، ان میں سے 10 نے یہ نقشہ کھینچا، اور جو 2 لوگ تھے جن میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، آپ دونوں نے بہت سمجھایا،